اللہ تعالیٰ کی اس خوبصورت دلکش اور پراسرار کائنات کو دیکھ کر میں اکثر کہتا ہوں کتنی دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے۔ ہر وہ چیز جو پیدا ہوئی ہے اسے فنا ہونا ہے، یہاں تک کہ ستاروں کو بھی۔ ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کائنات میں موت صرف ایک خاتمہ نہیں ہے، یہ ایک تبدیلی ہے، ٹرانسفارمیشن ہے۔ جب کوئی ستارہ مرتا ہے تو وہ غائب نہیں ہوتا، وہ کسی اور چیز میں بدل جاتا ہے۔ قرآن کریم ستاروں کی موت پر بہت زیادہ زور دیتا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ موت کے لیے عام الفاظ استعمال نہیں کرتا، یہ بہت خاص اور منفرد سائنٹیفک ٹرمینالوجیز استعمال کرتا ہے، جیسے کویرت، ہوا، ثاقب، مواقع۔ لیکن کیوں ایک ستارے کی موت اتنی اہم کیوں ہے؟ کیونکہ اگر ستارے نہ مرتے تو آج آپ کا وجود نہ ہوتا۔ آپ کے خون میں موجود آئرن جو اسے سرخ رنگ دیتا ہے، آپ کے لنگز میں موجود آکسیجن، آپ کے جسم کا کاربن، پیریوڈک ٹیبل کے ایلیمنٹس، یہ سب کچھ ایک مرتے ہوئے ستارے کے پیٹ میں پکایا گیا تھا۔ آپ واقعی ستاروں کی راکھ یعنی سٹار ڈسٹ سے بنے ہیں۔ لیکن راز کی بات یہ ہے کہ تمام ستارے ایک ہی طرح نہیں مرتے، کچھ نرمی سے مرتے ہیں، وہ خود کو لپیٹ لیتے ہیں، کچھ شدت سے مرتے ہیں، وہ گرتے ہیں اور پھٹ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے خوفناک مانسٹر بن جاتے ہیں جو کائنات کے سینے میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ آج غور و فکر کی اس قسط میں ہم اس سفر کا آغاز کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے سورج کی موت اور دیو ہیکل ستاروں کی موت میں کیا فرق ہے، اور قرآن کریم ایک کے لیے کویرت اور دوسرے کے لیے مواقع یا ہوا کا لفظ کیوں استعمال کرتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اپنے ستارے یعنی سورج سے شروع کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارا سورج بھی ایک ستارہ ہے۔ ایک عام غلط فہمی ہے کہ جب سورج مرے گا تو یہ پھٹ جائے گا یا یہ بلیک ہول بن کر زمین کو نگل لے گا۔ سائنس کہتی ہے ایسا بالکل نہیں ہے۔ مگر کیوں؟ کیونکہ سورج بہت چھوٹا ہے باقی ستاروں سے کمپیریزن میں۔ ایسے کہہ لیں یہ ڈائٹنگ پر ہے۔ اس کے پاس اتنا ماس یا اتنی گریوٹی نہیں ہے کہ وہ خود کو کچل کر بلیک ہول بنا سکے۔ 1930 میں سبرامنیم چندر شیکھر نامی ایک نوجوان فزسسٹ نے ایک عالمگیر حد دریافت کی۔ اس نے حساب لگایا کہ بلیک ہول یا سپر نووا بنانے کے لیے ایک ستارے کا بہت بھاری ہونا ضروری ہے، خاص طور پر اسے سورج سے 1.4 گنا بڑا ہونا چاہیے، یعنی ہمارا سورج چھوٹا ہے۔ یہ قانون ایسٹرو فزکس میں چندرا شیکھر کی حد یا چندر شیکھر لمٹ کہلاتا ہے۔ اسے ایسے لے لیں کہ ایک پل کی طرح سمجھیں جس پر وزن کی ایک حد لگی ہو۔ اگر ٹرک بہت بھاری ہو اور گاڑی بہت بھاری ہو تو پل ٹوٹ جائے گا۔ کائنات میں وہ حد سورج کے وزن سے 1.4 گنا زیادہ ہے، یعنی ہمارا سورج بلیک ہول نہیں بنا سکتا۔ اگر کوئی ستارہ اس حد سے ہلکا ہو جیسے ہمارا سورج، تو گریوٹی اتنی طاقتور نہیں ہوتی کہ ستارے کو توڑ سکے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ستارہ سکڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے اندر کے ایٹم ایک دوسرے کو دباتے ہیں اور کہتے ہیں رک جاؤ، یہ ایک دیوار بنا دیتے ہیں جسے الیکٹران ڈیجنریسی پریشر کہتے ہیں۔ ستارہ سکڑنا بند کر دیتا ہے، یہ خود کو سنبھال لیتا ہے، یہ اپنے اندر لپیٹ لیا جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے، اور اس کا مرکز سکڑ کر ایک چھوٹی چمکتی ہوئی گیند بن جاتا ہے جسے وائٹ ڈوارف سٹار کہتے ہیں۔ یہ مدھم ہو جاتا ہے، یہ خود میں سمٹ جاتا ہے، یہ لپیٹ لیا جاتا ہے، ریپڈ ہو جاتا ہے۔ اب 21ویں صدی کی لیبارٹری کو چھوڑیں اور 1400 سال پیچھے عرب کے صحرا میں چلتے ہیں۔ خالق کے الفاظ پر غور کریں۔ سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ سورج کے خاص انجام کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ لفظ کوورت کوورا سے نکلا ہے، جسے عربی زبان میں ایک بہت ہی خاص عمل کے لیے استعمال کرتے تھے، سر پر پگڑی باندھنا یا امامہ لپیٹنا۔ ذرا سوچیں کہ جب آپ پگڑی لپیٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کپڑے کو تہ برتے فولڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اسے دبا کر ایک چھوٹی سی شکل میں کمپریس کر رہے ہوتے ہیں۔
آپ نیچے والی چیز کو ڈھانپ رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کی روشنی کو مدھم کر رہے ہوتے ہیں، جیسے وائٹ ڈوارف۔ یہ ہو بہو لفظ لفظ وہی عمل ہے جو ایک وائٹ ڈوارف ستارے کے ساتھ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہمارے سورج کی موت۔ یہ اپنے مادے کو ایک چھوٹی گھنی ڈینس گیند میں لپیٹ لیتا ہے، یہ کمپریس ہو جاتا ہے اور یہ اپنی چمک کھو دیتا ہے، دھماکے سے نہیں بلکہ سکڑنے سے۔ یہ پھٹتا نہیں، یہ غائب نہیں ہوتا، یہ کویرت ہو جاتا ہے، یہ لپیٹ لیا جاتا ہے۔ 1400 سال پہلے نازل ہونے والی کتاب یہ کیسے جان سکتی تھی؟ نہ کوئی ٹیلیسکوپ، نہ کوئی کیلکولس، نہ چندر شیکر کی لمٹ۔ پھر بھی قرآن کریم نے وہی دقیق لفظ منتخب کیا جو ایک کم وزن ستارے کے سکڑنے اور مدھم ہونے کے بیان کرتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ جب سورج پھٹ جائے گا، اس نے کہا جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا۔ کیسے؟ یہ انسانی صلاحیت سے بالاتر ہے، یہ حیران کن ہے۔ لیکن اگر ستارہ بڑا ہو، بہت بڑا ہو، اگر کوئی ستارہ چندر شیکر کی حد کو توڑ دے اور 1.4 کی بجائے 10 گنا یا 20 گنا زیادہ بھاری ہو، بہت بڑا ستارہ ہو، اس مقام پر لپیٹنے یعنی کویرت کا عمل ناکام ہو جاتا ہے۔ گریوٹی بہت طاقتور ہو جاتی ہے اور وہ پل ٹوٹ جاتا ہے، ستارہ اب خود کو سنبھال نہیں سکتا۔ ان بھاری بھرکم ستاروں کے لیے قرآن کریم کویرت کا لفظ استعمال نہیں کرتا، وہ یہ لفظ استعمال کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ ایک بالکل مختلف لفظ کی طرف جاتا ہے، وہ نجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے یا گر جائے۔ لفظ ہوا کا مطلب کسی اونچائی سے تیزی سے گرنا ہے۔ سائنس اسے گریویٹیشنل کولیپس کہتی ہے۔ جب ایک بہت بڑا ستارہ مرتا ہے تو اس کا مرکز صرف سکڑتا نہیں، یہ روشنی کی یعنی سپیڈ آف لائٹ کی رفتار کے 23% کی تیزی سے اندر کی طرف گرتا ہے۔ تصور کریں کہ ایک دیو ہیکل، ایک ہیوج عمارت کی چھت 1 سیکنڈ میں دھڑام سے بیسمنٹ پہ آ گرے۔ یہ اچانک گرنا ایک شاک ویو پیدا کرتا ہے جو ستارے کو پھاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اسے ہم سپر نووا کہتے ہیں، سپر نووا بلاسٹ۔ ستارہ پھٹ کر گیس کے ایک بہت بڑے بادل میں تبدیل ہو جاتا ہے جسے نیبیولا کہتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اصل جادو ہوتا ہے۔ یہ بادل صرف مٹی نہیں ہے، یہ ایک کائناتی باورچی خانہ، کاسمک کچن ہے۔ اس میں وہ تمام عناصر موجود ہیں جو ستارے نے اپنی زندگی میں اپنے اندر، اپنے کور میں پکائے تھے: کاربن، آکسیجن، آئرن، نائٹروجن اور دیگر ایلیمنٹس۔ پھر گریوٹی اس بادل کو اکٹھا کر کے نئے سیاروں کا نظام بناتی ہے، جیسے ہمارا سولر سسٹم، جیسے ہماری زمین۔ آپ کے جسم کا ہر ایٹم، آپ کی ہڈیوں کا کیلشیم، آپ کے خون کا آئرن اسی دھماکے سے آیا ہے۔ اگر ستارہ گرتا نہیں تو آج شاید آپ یہاں نہ ہوتے، نہ آکسیجن ہوتی۔ یہ سورہ واقعہ کے سب سے گہرے اور پراسرار راز کی وضاحت کرتا ہے۔ آیت نمبر 58 سے 72 تک اللہ تعالیٰ انسان سے زندگی کی بنیادی ضروریات، ایلیمنٹس کے بارے میں 4 سوال پوچھتا ہے اسی صورت میں۔ سب سے پہلے، کیا تم نے اس نطفے پر غور کیا ہے جو تم ٹپکاتے ہو؟ کیا تم نے اس بیج پر غور کیا ہے جو تم بوتے ہو؟ کیا تم نے اس پانی کو دیکھا ہے، اس پر غور کیا ہے جو تم پیتے ہو؟ اور کیا تم نے اس آگ کو دیکھا ہے، اس کی لکڑی کہاں سے آئی جسے تم سلگاتے ہو؟ یعنی نطفہ، بیج، پانی، لکڑی، یہ زندگی کی بنیادی ایلیمنٹس ہیں۔ اور ان 4 چیزوں کا ذکر کرنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ ایک قسم کھاتے ہیں، لیکن سورج یا چاند کی نہیں۔ وہ فرماتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم، تو میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مواقع کی یا ستاروں کے گرنے کی۔ اور پھر زور دے کر فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اور بے شک یہ ایک بہت بڑی قسم ہے، عظیم قسم ہے، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں کچھ معلومات ہو۔ یہ قسم عظیم بہت بڑی کیوں ہے، اور اس کا آپ کے نطفے اور پانی سے کیا تعلق ہے؟ یہی وہ معجزہ ہے۔ ستاروں کے مواقع وہ جگہ ہیں جہاں وہ گر کر مرے اور پھٹ گئے، کیونکہ اس لکڑی کا کاربن، اس پانی کا آکسیجن،
اس بیچ کے پیچیدہ ایٹم، آپ کے نطفے کے ایلیمنٹس، یہ سب وہی تخلیق ہوئے جہاں ستارے مرے تھے، کہ یعنی ستارے کے گرنے سے اگر ستارے ان مواقع پر نہیں گرتے تو کائنات صرف خالی ہائیڈروجن گیس ہوتی، نہ کیمسٹری ہوتی، نہ بائیولوجی ہوتی، نہ ہی شاید یہ درخت میں اور آپ ہوتے۔ قرآن کریم نے ستارے کی موت کو براہ راست انسان سے جوڑ دیا ہے، زندگی سے جوڑ دیا ہے۔ ذرا اس پر غور کریں۔ 1400 سال پہلے ستاروں کو صرف سجاوٹ کے چراغ سمجھا جاتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ ایلیمنٹس بناتے ہیں، یہ تمام کیمیکل ایلیمنٹس بناتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہم ستاروں کی راک یعنی اسٹار ڈسٹ سے کام کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کو کیسے معلوم ہوا کہ نطفے اور پانی کا تعلق ستاروں کی گرنے سے ہے، مواقع سے ہے؟ اسے کیسے معلوم ہوا کہ یہ ایک عظیم قسم ہے؟ اور پھر آپ کو چیلنج بھی دیا کہ اگر تمہیں معلوم ہو، اگر تم سمجھتے ہو، لو تعلمون عظیم۔ اور آج جدید سائنس کی بدولت ہم جانتے ہیں کہ یہ کیوں اتنی عظیم قسم ہے۔ ہم نے سورج کی موت دیکھی، ہم نے دیو ہیکل ہیوج سٹارز کی پرتشدد موت سمجھی، لیکن کچھ اور بھی ہے، کچھ اس سے زیادہ تاریک، کچھ اس سے زیادہ خوفناک۔ کیا ہوتا ہے جب ایک ستارہ صرف گرتا نہیں بلکہ رکنے سے انکار کر دیتا ہے؟ وہ کون سا ستارہ ہے جسے قرآن کریم ثاقب کہتا ہے، سوراخ کرنے والا، چمکنے والا کہتا ہے؟ اور وہ کون سا نہ نظر آنے والا مانسٹر ہے جسے اللہ تعالیٰ خنس کہتا ہے؟ وہ جو چھپ جاتا ہے، چلتا ہے اور ہر چیز کا صفایا کر دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے غور و فکر کی اگلی قسط میں، جہاں ہمارا سامنا ہوگا بلیک ہول سے اور نیوٹران سٹار سے ہوگا۔ آپ اسے ہرگز مس نہیں کرنا چاہیں گے۔ یہ تھا ستاروں کی موت، اور نیکسٹ میں سمجھیں گے بلیک ہول اور نیوٹران سٹارز کو۔ قرآن کریم کے ان سربستہ رازوں کو کھولنا، تحقیق کرنا، انہیں آپ تک پہنچانا ایک خوبصورت سفر ہے۔ اگر آج کی اس ویڈیو نے آپ کے دل میں یقین کی شمع کو مزید روشن کیا ہو تو اسے اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، اور علم کے اس نور کو پھیلانے میں میرے ہم سفر بنیں۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ مزید ایسے حیرت انگیز حقائق جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ ابھی کائنات کے بہت سے راز آپ کے منتظر ہیں۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔